السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ 9 احادیث پہ الحمدللہ ہم بات کر چکے ہیں۔ آج ہم حدیث نمبر 10 پہ بات کریں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2175 ہے۔ حدیث نمبر 9 میں جو ہم بات کر چکے تھے وہ تھی بدگمانی سے متعلق، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایاکم والظن، لوگوں اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کسی کے بارے میں تم نے بدگمانی نہیں رکھنی۔ آج کی جو حدیث ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ تم نے بدگمانی کا موقع بھی نہیں دینا۔ کیا کمال کی بات ہے! یعنی احکام دونوں طرف ہیں۔ ایک طرف یہ حکم دیا گیا کہ تم لوگوں نے بدگمانی نہیں رکھنی، اور دوسری طرف حکم یہ دیا گیا کہ تم کسی کو بدگمانی کا موقع بھی نہ دو۔ کوئی ایسا موقع نہ دو کہ لوگ تم سے بدگمان ہو جائے، تمہارے بارے میں بدگمانی کرنے لگے۔ یہ حدیث کا جو مغز ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں جو حدیث ذکر کر رہا ہوں وہ حدیث مسلم ہے 2175۔ دیکھیے ذرا، اس کی راویہ نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ عن صفیہ بنت حیی قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم معتکفا۔ حضرت صفیہ بنت حیی فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے مسجد میں۔ فأتیتہ ازورہ لیلا، میں نبی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے رات میں حاضر ہوئی۔ فحدثتہ، میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کی۔ ثم قمت لانقلب، پھر میں واپسی کے لیے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ فقام معی لیقلبنی، نبی علیہ السلام بھی میرے ساتھ ہی کھڑے ہوئے مجھے رخصت کرنے کے لیے۔ وکان مسکنھا فی دار اسامہ بن زید، یہ کلام کا اسلوب بتاتا ہے کہ یہ کسی راوی کے الفاظ ہیں کہ حضرت صفیہ کا گھر اس وقت اسامہ بن زید کے، حضرت صفیہ کی رہائش اس وقت حضرت اسامہ بن زید کے گھر میں تھی۔ یعنی حضرت صفیہ کی رہائش دراصل اس گھر میں تھی جو بعد میں حضرت اسامہ کا گھر بنا۔ فمر رجلان من الانصار، نبی علیہ السلام جب اپنی زوجہ کو، حضرت صفیہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام مجھے رخصت کرنے کے لیے میرے ساتھ چل دیے تو اسی دوران 2 انصاری صحابی گزرے۔ فلما رأی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسرع، جب ان 2 انصار صحابی نے، دونوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ تو اپنے اہل کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے اہلیہ کے ساتھ ہیں، اسرع، انہوں نے چلنے میں تیزی دکھائی، شرم کے مارے، حجاب کے مارے کہ نبی علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ کھڑے، ہمیں تیزی سے چلنا چاہیے۔ شریفوں کا یہی طور طریقہ ہوتا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رسلکما، علی رسلکما، نبی علیہ السلام نے انہیں ارشاد فرمایا کہ اطمینان سے چلو، تیزی سے نہ چلو، وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنی حالت پہ چلو۔ انہا صفیہ بنت حیی، یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہیں، کوئی اور نہیں ہے، کوئی نامحرم عورت نہیں ہے۔ فقالا، دونوں صحابہ نے تعجب سے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ یہ سبحان اللہ تعجب کے موقع پر ہے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی کر سکتے ہیں؟ اور چونکہ نبی علیہ السلام نے انہیں اپنی وضاحت دی تھی تو یہ وضاحت بھی ان پر گراں گزری کہ دیکھیں نبی علیہ السلام کو ہمیں وضاحت دینی پڑی، یعنی نبی علیہ السلام کو وضاحت دینی پڑی ہمارے سامنے، تو نبی علیہ السلام کی یہ وضاحت ان پر گراں گزری، اور انہوں نے اس پر بھی تعجب کیا کہ ہم کیسے نبی علیہ السلام پر بدگمانی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ الفاظ کہے سبحان اللہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ اللہ کے رسول، بھلا ہم آپ پہ بدگمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم،
میرے دونوں صحابیوں یاد رکھو، جو انسان شیطان ہے نا، وہ انسان کی بدن میں، انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، وہ ہر وقت انسان کو اغوا کرنے اور پھسلانے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا أَوْ قَالَ شَيْئًا، مجھے ڈر لگا کہ شیطان تمہارے دلوں میں میرے حوالے سے کوئی بدگمانی پیدا نہ کر دے، اس لیے میں نے وضاحت کی کہ رات کے اس پہر میں جس خاتون کے ساتھ کھڑا ہوں وہ کوئی غیر نہیں، میری بیوی ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ پوری حدیث کیا بتاتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے بدگمانی کا موقع نہیں دیا۔ آپ کی زوجہ مطہرہ تھیں، آپ سے ملنے آئیں، گفتگو کی، واپس چل دیے، آپ انہیں رخصت کرنے کے لیے تشریف لائے تو اسی دوران دو صحابی گزرے، آپ نے انہیں وضاحت فرمائی، آپ نے انہیں وضاحت دی باوجود نبی ہوتے ہوئے کہ یہ میری بیوی ہیں، کہیں بدگمان نہ ہو جانا۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ کسی کو بدگمانی کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ آپ کی ضرورت تھی، زوجہ مطہرہ کی ضرورت تھی، ضرورت سے تشریف لائی تھی، آپ اپنی بیوی کے احترام میں انہیں رخصت بھی کر رہے تھے۔ بیوی بھی تو ایسی ہونا جس کا بندہ احترام بھی کرے، اللہ اکبر، اور میاں بھی ایسا ہو جو احترام کیے جانے کے قابل ہو، اللہ اکبر۔ گھر پھر ہی چلتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع، ہم نے تو صرف اس حدیث کو اس مقصد کے لیے یہاں بیان کیا کہ بدگمانی کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے بدگمانی کا موقع نہیں دیا بلکہ وضاحت فرما دی کہ یہ میری بیوی ہے۔ تو حدیث نمبر 2 میں یہ 9 کے اندر تھا بدگمانی سے بچو، حدیث نمبر 10 کے اندر یہ بات آ گئی، خود بدگمانی سے تو بچنا ہے، اور دوسرا حکم یہ بھی ہے کہ کسی کو بدگمانی کا موقع بھی نہ دو کہ اگلا تم سے بدگمان ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے موقع نہیں دیا، فرمایا یہ میری بیوی ہے۔ ایک نئی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔